اور تیسری بات یہ ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم دوسروں سے اصلاح کرتے ہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اصلاح کے طریقے سے نہیں کرتے۔ اصلاح سے مراد ہماری اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس پر تنقید ہوتی ہے، اور تنقید برائے تذلیل ہوتی ہے۔ اور مجھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا تھا۔ بوڑھا تھا یا ان سے عمر میں بڑا تھا، جو بھی تھا، تو بہرحال وضو غلط طریقے سے کر رہا تھا۔ اب حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپس میں بات کر رہے تھے۔ اب اس کی اصلاح تو ہم نے کرنی ہے، لیکن چونکہ عمر میں ہم سے بڑا ہے، تو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کہیں گے کہ بابا جان، چاچا جان، بابا جی فلاں، آپ وضو غلط کر رہے ہو، تو یقیناً اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ یہ دیکھو چھوٹے بچے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور ان کے دل کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اصل اصلاح یہ ہے۔ اب کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں اور آپ دیکھنا، فیصلہ کروا دیں گے۔ تو دونوں اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ چاچا جان، بابا جان، ہمارا وضو میں اختلاف ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وضو اس طریقے سے ہے، میں کہتا ہوں کہ وضو اس طریقے سے ہے، آپ ہم سے بڑے ہیں تو لہذا ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے گا ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے اور کس کا وضو غلط ہے۔ دونوں نے وضو کیا، ایک نے اس طریقے سے وضو کیا جس طریقے سے وہ آدمی کر رہا تھا، اور ایک نے اس طریقے سے وضو کیا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اب وہ آدمی فوراً سمجھ گیا کہ اصل کے اندر یہ اپنا وضو دکھا کر میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بیٹا میں سمجھ گیا ہوں جہاں وضو کے اندر میری غلطی ہے، آئندہ سے میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ اصلاح تو یہ ہے، لیکن ہماری اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا بڑی معذرت کے ساتھ، چوک میں بٹھا کر، 4 بندوں کو بٹھا کر اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح کا بہترین طریقہ حضرت عمر کا جو میں نے قول آپ کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے، سب سے زیادہ اچھا دوست وہ ہے جو تنہائی کے اندر اکیلے مل کر مجھے میری عیوبات اور میری برائیوں سے آگاہ کرے، مطلع کرے کہ بیٹے یہ برائیاں ہیں، ان کی آپ اصلاح کر لیجئے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں۔ تو میرے بھائی، اصلاح معاشرہ ہر بندہ کرنا بھی چاہتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل جو صورتحال ہے، میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے گا، مذہبی، سیاسی، ساری جماعتوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ جیسے قرآن مجید کے وہ پہلے پارے کے اندر آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا وہ کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ غلطیاں ہونے کے باوجود، ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، اس سے بھی زیادہ غلطیاں ہونے کے باوجود جب کسی کو کسی کی غلطی پر مطلع کیا جاتا ہے نا، تو وہ فوراً اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا لیڈر یا میری جماعت یا میرے مسلک کے اندر یہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، انسان ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس غلطی کا اقرار کر لیا جائے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے، یہ انسان کی عقل مندی کی علامت ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں عرض کرتا چلو، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ علماء بھی بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، ایسے نہیں، ایسے کرو۔ مختلف سکالرز بھی اپنے اپنے وساطت کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو نتیجہ ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ جو میں نے عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہم جب دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہوتے ہیں نا،
تو جو لوگ اسلام کی فکر کرتے ہیں ذاتی طور پر بسا اوقات ان کی اپنی عملی زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے، خود باعمل نہیں ہوتے اور دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اصلاح نہ ہونے کی۔ حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو چیز آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ کے اندر اس چیز کی کمزوری ہے، خود اس پر عمل شروع کر کے دوسروں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے اندر نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن نماز کی سستی ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کوشش بھی کرو میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن کوشش کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو دعوت دینا بھی شروع کر دو۔ جہاں پر بھی بیٹھو وہاں پر یہ دعوت دینا شروع کر دو، یار ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا، آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب آپ دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دیں گے تو آپ کا اپنا ضمیر آپ کو جھنجھوڑنا شروع کر دے گا، یا تو دوسروں کو دعوت دے رہے چل خود پہلی صف کے اندر جا کر نماز پڑھ، چل پہلے جا کر مسجد میں پہنچ۔ تو اس وجہ سے جہاں پر آپ معاشرے کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو اصلاح معاشرہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اب ہمارے اوپر یہ ڈالی ہوئی ہے ذمہ داری کہ ہم معاشرے کو سنوارے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امت کو بہترین امت اسی وجہ سے کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، یہی تو اصلاح معاشرہ ہے، اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی کوئی اور تعریف نہیں ہے، کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے، یہی ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا، اور یہ انسان پہلے اپنے اندر پیدا کرے، یار میں کتنا اچھا ہوں، میرے اندر کتنی اچھائی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، خاندانی اعتبار سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن کسی جب ایک خاندان پر بات آتی ہے یا خاندان کے کسی ایک فرد پر بات آتی ہے تو ہم اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارا بھائی غلط ہے، یہ ہمارا بیٹا غلطی پر ہے، جان بوجھ کر دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہمارے خاندان پر کوئی بات نہ آئے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دین اس چیز کا درس نہیں دیتا، اور ایسے اولادیں سنورتی نہیں ہے، معاشرے ایسے نہیں سنورتے۔ معاشرے کیسے سنورتے ہیں؟ معاشرے ایسے سنورتے ہیں کہ اگر قصور بیٹی کا بھی بن جائے، بیٹے کا بھی بن جائے، تو اس کے اوپر بھی وہی قانون ہو جو سب کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت کو سزا ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ عورت ہے، اس کو بھی آپ سزا دیں گے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ بھی غلطی کرتی تو اس کو بھی میں وہی سزا دیتا جو میں آج اس کو دینے لگا۔ یعنی قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جب ہم اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، چاہے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے، قریبی تعلق والا ہے، تو پھر معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ اور جب ہم اپنوں کے لیے قانون اور غیروں کے لیے قانون، اور اپنا بیٹا غلطی کرے تو اس کو عیاشی کا لفظ دے دے، اور اگر کوئی اور غلطی کرے تو اس کو بدماشی کا لقب دے دیا جائے، جب دوہرا قانون اور دوہرا معیار معاشرے کے اندر ہوگا، جب اور کے لیے کسی غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور ہوگا، تو پھر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ معاشرے کو سنوارنا ہے، معاشرے کے اندر بہتری لانی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور معاشرے کی اصلاح کا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں، جھوٹ خود بند کریں۔ پہلے اب بڑے اسکالرز نے، بڑے دانشوروں نے یہ ضابطہ اور قانون لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہونا تو خود اولاد کے سامنے اچھا بن کر دکھائیں۔ چاہتے ہیں کہ اولاد نمازی ہو تو خود تو نمازی بنے، چاہتے ہیں کہ اولاد جھوٹ نہ بولے تو خود تو جھوٹ سے بچے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو آپ بھی تو فرما برداری والا معاملہ اور رویہ ان کو سامنے دکھائیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، لچے لفنگے، تمام برائیوں کا منبع اور مرکز ہم خود ہیں، اور ہم اپنی امید سے یہ توقع رکھیں کہ میری اولاد جو ہے وہ 5 وقت کی نمازی بھی ہو، اٹھ کر تہجد بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی پڑھے، اور حاجی نمازی بھی بن جائے، اور خود میں نے کبھی دین کے قریب آ کر نہیں
دیکھا تو ای خیال است و محال است و جنون، یہ خیال کرنا ناممکن ہے۔ تو اصلاح معاشرے کی، اولاد کی، سب کی، اس کی ابتدا ہوتی ہے اپنی ذات سے، کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ جو معاشرے کے اندر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے یہ پرکھیں کہ کیا میرے اندر تو یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے نا، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یار میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بول لے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب آپ کسی کو جھوٹ بولیں گے اور دھوکہ دیں گے تو کیا اگلے کو تکلیف نہیں ہوگی؟ خدا کی قسم، جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا میری ذات سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، یا میری ذات سے کسی کی معاملات زندگی نہ رکے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو یوں سمجھ لو، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں بے ضرر انسان۔ بے ضرر انسان جب آپ بن جاؤ گے تو آپ وقت کے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اگر سارے کے سارے دین کا خلاصہ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ سارے کے سارے دین کا خلاصہ کیا ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کے معاملات ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی دل شکنی نہ ہو، تو میری نظر میں وہ ایک ولی اللہ انسان ہے۔ یقین مانیے گا، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی احادیث کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ انسان کا بے ضرر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی، معاشرے کی اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کریں۔ کس سے کریں؟ اپنی ذات سے کریں۔ جو لوگوں میں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو اس معیار سے پرکھیں کہ میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے، فلاں جھوٹا ہے، بڑا غلط آدمی ہے، کیا میرے اندر بھی تو جھوٹ کی بیماری نہیں ہے؟ فلاں آدمی دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کیا میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے؟ فلاں آدمی کے اندر یہ معاملات ہے، وہ کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتا ہے، کیا میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان کے جھوٹ بولنے کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ وہ جس منہج پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اس کے جھوٹ کا یا برائی کا معیار اور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی چودھری ہے، علاقے کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، ہمارے معاشرے میں جیسے اس کو ایم ایل اے، ایم پی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک سٹیج پر ہے نا تو وہ کرپشن کر رہا ہے تو وہ کروڑوں کی کرپشن کرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر گھر کا ایک بچہ ہے، اس کو سودا سلف لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی یہ 100 روپیہ جا اور تو فلاں چینی لے کر آ 100 روپے کی، اور وہ 90 روپے کی چینی لے لیتا ہے اور 10 روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، تو وہ بھی تو کرپشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن میں نے کہا ہے کہ جو انسان جہاں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کا منہج اور اس کی برائیاں اس لیول کی ہوتی ہیں۔ اب وہ اچلی اوپر والی سیٹ پر بیٹھ کر اس کے مطابق کرپشن اور غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان ہے، گھر کا بچہ ہے، تو وہ اپنے منہج کے مطابق غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک بڑا ہے، ایک ادارے کا بڑا ہے اور ایک گھر کا بڑا ہے، وہ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنے منہج کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دن اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ اگر کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے، تو اگر میں کروں تو میں بھی غلط ہونا چاہیے نا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو گئی، اور جب اپنے آپ کے اندر کوئی غلطی انسان کو نظر نہ آئے تو پھر یوں سمجھ لو کہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔